اب یہ جو آیت پڑھ رہا ہوں کوئی مفتی اس کی تفسیر کرے دماغ ان کا چکرا جاتا ہے. خدا بعض ایسی مثالیں دیتا ہے نا, مسلمان گھومتا رہے گا لیکن پتہ ہی نہیں لگا بول کیا رہا ہے, لیکن جب آپ اس کو کلام معصوم کے ساتھ ملاؤ گے تو پھر پتہ چلے گا کیوں کہا کہ میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اہل بیت, دوسرا قرآن. راسخون فی العلم, اس کو کون سمجھا سکتا ہے؟ جو علوم الہی میں راسخ ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب کہا کہ عقل کو خلق کیا, اور عقل کیا ہے؟ من نور ہی, اللہ نے اپنے نور سے عقل کو بنایا. جہالت کے لیے کیا بولا کہ جہل کیا ہے؟ ایک سمندر ہے کڑوا اور ظلمتوں سے بھرا ہوا ہے. اب آتے ہیں قرآن میں سورہ نور, کیونکہ بات نور کی ہے, عقل نور ہے. اب خدا اس کی تشریح یہاں پہ دیتا ہے, پھر اس کو معصوم کے کلام سے ربط کریں گے. سورہ نور ہے, آیت ہے اس کی 25. اب سورہ نور کی آپ آیتیں پڑھو گے, جتنا ذکر اہل بیت کا سورہ نور میں نہیں سمجھتا اتنا واضح پروردگار عالم نے کسی اور صورت میں بتایا. اب آدھے اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے. اچھا خدا تیرا نور کس طرح ہے؟ فرمائے مثل نور ہی کا مشکات. اچھا اب کسی مفتی کے پاس جائیے, بولیے مشکات کیوں؟ پتہ نہیں. پہلے میں آیت پڑھتا ہوں پھر اس کی میں تشریح کروں گا. اس کا نور مشکات ہے. اچھا مشکات کیا؟ فیہا مصباح, اس مشکات کے اندر مصباح لالٹین ہے, اس کے اندر کیا ہے؟ مصباح, ایک نور روشنی ہے. المصباح دوسری روشنی ہے. فی زجاج ہے, ایک شیشے کے اندر ہے. الزجاج ہے, کیا کہنا ہے شیشے کا؟ کأنہا کوکب دری, یہ شیشہ ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہے. یوقد من شجرۃ مبارکہ, اور یہ شیشہ جلتا ہے ایک مبارک درخت سے. اور درخت کون سا ہے؟ زیتونیہ, اولیو کا درخت ہے. لا شرقیہ ولا غربیہ, نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. یکاد زیتھا یضیء, اس کا جو تیل ہے اور اس کے جو تیل سے روشنی جل رہی ہے. ولو لم تمسسہ النار, یہ مت سمجھنا کہ درخت جل جائے گا, اسے آگ کبھی مس نہیں کر سکتی. نور علی نور, نور کے اوپر نور ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء, خدا جسے چاہتا ہے اپنے نور سے ہدایت دیتا ہے. یضرب اللہ امثال, خدا مثالیں دیتا ہے لوگوں کو. واللہ بکل شیء علیم, خدا ہر شے پہ علیم ہے. کچھ سمجھ آیا؟ ایسے ہی مسلمانوں کے دماغ ہینگ ہیں کیونکہ علی سے دور ہیں. اب آتے ہیں معصوم کے کلام میں. خدا نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا, عقل اللہ کا نور. اب معصوم اس آیت کو پڑھتے ہیں, فرمایا اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. مثل نور ہی کا مشکات, اس کے نور کی مثال ایک لالٹین کی طرح ہے. کہ مولا یہ مشکات کیا ہے؟ کہ مشکات سے مراد ہم اہل بیت ہیں. مثل نور ہی کا مشکات, نور کی مثال اہل بیت ہیں. فیہا مصباح المصباح, اس اہل بیت میں دو مصباح ہیں. ان الحسین سفینۃ النجات و مصباح الہدی. نبی اگر صفت دے رہے ہیں تو ایسے تو نہیں دے رہے نا, کلو دے رہے ہیں تمہیں. کہا دو مصباح ہیں, مطلب حسن اور حسین. اب یہ مصباح کہاں پر ہیں؟ فیہا مصباح, مصباح المصباح فی زجاجۃ, یہ مصباح ایک شیشے کے اندر ہیں. معصوم فرماتے ہیں زجاجہ سے مراد ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے. محمد محمد. یہ دو مصباح کس کے اندر ہیں؟ آج تھوڑا میں زیادہ وقت لوں کیونکہ شروع کیا, ختم کرنا ہے, تفصیل میں کل جاؤں گا, لیکن اگر چھوڑ دیا تو بحث کا مزہ ختم ہو جائے گا. فرمائیے ایک زجاجہ کے اندر ہے. زجاجہ کون ہے؟ جناب سیدہ فاطمہ زہرا. پھر خدا کہتا ہے فی زجاجتن, ایک زجاجہ کے اندر ہے. الزجاجہ, کیا کہنا اس بی بی کا؟ الف لام تعریف, خود تعریف کر رہا ہے, خود خدا مزہ لے رہا ہے بات کرتے ہوئے. یہ ایک شیشے کے اندر ہے فاطمہ زہرا, یہ دو مصباح اس بی بی کے شکم سے پیدا ہوں گے. فرمایا الزجاج, خدا خود تعریف کر رہا ہے. الزجاج, کیا کہنا اس بی بی کا. پھر تعریف کرتا ہے کأنہا کوکب دری, یہ بی بی اس طرح ہے جیسے اندھیری راتوں میں چمکتا ہوا ستارہ. ہاں, ستارے کا پتہ کب لگتا ہے؟ دن میں ستارے نظر نہیں آتے,
جب وہ ظلمتیں چھا جاتی ہیں تو ستارہ اپنی روشنی کو عیاں کرتا ہے. کأنہا کوکب دری، اس بی بی کی مثال ایسے ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ. اب فرمایا یوقد من شجرۃ مبارکہ، یہ جو سلسلہ حسن و حسین و فاطمہ ہے یہ ایک مبارک درخت سے اس کا سلسلہ ہے. اس مبارک درخت سے اپنی روشنی اپنی انرجی دے رہا ہے. پھر دوسرے آیت میں خدا نے شجر مبارک کیسے بولا ہے؟ حضرت ابراہیم کو. یہ کس کی نسل سے ہیں؟ نسل ابراہیم سے، کہ خدا نے کہا ابراہیم میں نے تمہاری نسل کو مبارک بنایا ہے، اس نسل سے انبیاء، اس نسل سے ائمہ. تو آج جو اہل بیت سے دشمنی کریں وہ اہل بیت سے نہیں کر رہے، شجرے دو شجرے نا، شجر مبارک اور شجر ملعون، لعنت شدہ شجرہ، مبارک شدہ شجرہ. شجر مبارک حضرت کا یہ اس شجرے سے چل رہا ہے. یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونیہ. اب یہ شجر مبارک ابراہیم کا شجرہ ہے. اب یہاں سے اگر اس شجرے کا سلسلہ چلے گا، یہ کون سا سلسلہ ہے؟ زیتونیہ ہے. زیتونیہ بولتے ہیں اولیو کو. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. مجھے قسم ہے انجیر کی. اب میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ کا دماغ چکرا جائے گا. مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، مجھے قسم ہے طور سینا کی، مجھے قسم ہے بلد امین کی. کہاں زیتون، کہاں انجیر، کہاں طور سینا حضرت موسیٰ، کہاں بلد امین جہاں نبی آئے. اے خدا کس چیز کو کہاں پہ ملا رہا ہے؟ کہ یہ میرے رمز ہیں، رموز ہیں. میں نے کئی سال پہلے مجلس میں کہا تھا کہ کوئی بندہ آپ سے پیسے لے، قرضہ لے، اور آپ کو بولے کہ بھائی پیسے دے، تو آپ بولو یار مجھے پتا ہے تو واپس نہیں کرے گا. وہ بولے نہیں میں قسم کھانے کو تیار ہوں، پیسے واپس کروں گا. اور میں بولو ٹھیک ہے بھائی قسم کھا. کس کی کھائے گا؟ کہ قسم ہے آلو کی. پیسے دو گے؟ بولے نہیں قرآن نے قسم انجیر کی کھائی ہے. انجیر کی قسم ہے، تازہ خرید کے آیا ہوں صدر سے، ایمپریس مارکیٹ سے. ایمپریس مارکیٹ کے انجیروں کی قسم ہے تیرے پیسے واپس کروں گا. ہنس رہے ہیں آپ اور خدا قسم کھا رہا ہے. کہہ رہا انجیر کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے. کبھی کسی مفتی سے پوچھو یہ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، یہ بھی کوئی قسم ہوتی ہے؟ قسم ویلیو والی چیزوں کی کھائی جاتی ہے بھائی. اتنی لاجک تو رکھو. جب میرے چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ کس کی قسم ہے؟ کہ زیتون سے مراد حسین ہے، انجیر سے مراد حسن ہے. اور ایک عجیب چیز ہم نے چیک کیا کہ انجیر میں گٹھلی نہیں ہوتی، زیتون میں گٹھلی ہوتی ہے. نسل امامت حسین سے بڑھی. حسین زیتون ہے، انجیر سے نہیں بڑھی. طور سینا کی قسم ہے، حضرت موسیٰ جس پہاڑ وہاں، اور بلد امین کی قسم ہے، وہ سرزمین مکہ، مجھے اس کی قسم ہے. فرمایا زیتون سے مراد حسین ہے. فرمایا یہ شجر جو چلے گا مبارک ہے، لیکن کون سا ہے؟ زیتونیہ ہے. عجیب بات ہے. لا شرقیتن ولا غربیہ. اب یہ شجر نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. یہ اچانک سے شرق اور غرب کہاں سے آ گیا؟ زیتون کا شجر درخت ہے، شرقی بھی نہیں ہے غربی بھی نہیں ہے. کیونکہ یہ شجر کس کی نسل سے ہے؟ کس کی نسل سے؟ ابراہیم کی نسل سے. ابراہیم کی نسل سے دو چیزیں چلی، اسحاق اسماعیل. یہودی مسیحی، یہ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ، یہ دونوں کس کی نسل سے ہیں؟ شجر مبارک. اب کہہ رہا یہ جو زیتون ہے نا یہ شرقی بھی نہیں ہے غربی بھی نہیں. اب میں ثابت کروں گا شرق اور غرب سے کیا مراد ہے. حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہی نبوت کا اعلان کیا، یعنی پیدا ہوتے ہی نبی تھے، نبوت کا اعلان کیا. موسیٰ اس طرح نہیں تھے، ہمارے نبی اس طرح نہیں تھے، 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا. لیکن حضرت عیسیٰ جیسے پیدا ہوئے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ہاں وجعلنی مبارکہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، اللہ کا نبی ہوں.
جب حضرت عیسیٰ کی اللہ نے بات کی نا، جب اسے نبوت دی گئی یعنی پیدا ہوتے ہی، تو خدا قرآن میں حضرت عیسیٰ کے لیے کہتا ہے مکانن شرقیہ، میں نے عیسیٰ کو کس مکان سے نبی بنایا، اس مکان کا کیا نام کیا تھا؟ مکانن شرقیہ۔ اور حضرت موسیٰ کو نبوت کہاں ملی؟ حضرت موسیٰ کی زوجہ پریگننٹ تھی، بچہ ہونے والا تھا، پریشان تھے، اچانک حضرت موسیٰ کو روشنی نظر آئی، پہاڑی کی طرف گئے، کہ موسیٰ انک فی الوادی المقدس طویٰ فاخلع نعلیک، اپنی جوتیاں اتار، تو وادی مقدس میں آیا ہے۔ اچانک درخت کی طرف سے روشنی نظر آئی، وہاں موسیٰ کو کیا ملی؟ نبوت ملی۔ اور جب آواز آئی تو اللہ وہاں پہ قرآن میں کہتا ہے ان جانب الغربی، میں نے موسیٰ کو جب نبوت عطا کی تو آواز کس جگہ سے آئی؟ جانب الغربی۔ تو مسیحیت بنی شرقی، یہودیت بنی غربی۔ اب کہتا یہ جو شجر ہے نہ یہودی والا شجر ہے نہ مسیحی والا شجر ہے، یہ امامت جو چلے گی یہ علی کی نسل سے حسینی شجر ہے۔ ہاں؟ اس کا تعلق نہ مسیحیت سے ہے نہ یہودیت سے، یہ ایک نئی نسل ہے جو کہاں سے چلے گی؟ شجر مبارک سے، لا شرقیتن ولا غربیہ، نہ موسیٰ والا ہے نہ عیسیٰ والا ہے، یہ محمد والا ہے۔ یکاد زیتھا یضیء، اس کا جو زیت ہے، زیتون میں کیا ہوتا ہے؟ تیل ہوتا ہے، یہ کبھی نہیں بجھے گا۔ اس کا جو تیل ہے نا یہ کبھی نہیں بجھے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں اللہ نے زیت اس لیے کہا کیونکہ نسل امامت چلی مولا حسین سے، اور امامت کو روشنی مل رہی ہے حسین کے خون سے۔ کہا نا حسین کی حرارت خدا کبھی بجھنے نہیں دے گا۔ یکاد زیتھا یضیء، یہ کبھی نہیں بجھے گا۔ ولو لم، یہ اور نشانی بتا رہا ہے کہ میں نے کہا نا کہ اللہ نے کہا عقل کو آگے جا، کہیں آپ کا ذہن اس پہ اٹک نہ جائے، کوئی جسم تھا۔ اب خدا فوراً متوجہ کر رہا ہے، کبھی یہ مت سمجھنا میں کسی درخت کی بات کر رہا ہوں، میں کسی پودے کی باتیں کر رہا ہوں۔ کہ وَلَوْ لَمْ تَمْسُسْهُ النَّارُ، یہ مت سمجھنا میں کسی درخت کی بات کر رہا ہوں، اسے آگ کبھی مس نہیں کر سکتی۔ مثال دے رہا ہوں تجھے، درختوں کو آگ جلاتی ہے پر اہل بیت کو آگ کبھی نہیں جلاتی۔ ابراہیم مثال دے رہا، لم تمسسہ النار، یہ وہ ہیں جنہیں آگ مس بھی نہیں کرتی۔ دلیل حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ میں پھینکا گیا، مس تک نہیں کیا۔ تاریخ لکھتے جب ابراہیم آئے نا، جناب ابراہیم کے پاؤں ہاتھ باندھے گئے تھے، منجنیق میں ڈالا گیا تھا۔ کہتے ہیں جب باہر آئے رسیاں تک ابراہیم کی نہیں جلی تھی۔ میرے چھٹے امام کے گھر کو جب آگ لگائی گئی نا، اصحاب کہتے ہیں آگ کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہنے لگے تم نے اس کے گھر کو آگ لگائی ہے جو ابراہیم کا بیٹا ہے۔ بعض روایتیں بعض ذاکرین ممبر سے پڑھتے ہیں کہ امام زین العابدین جب شام کی بازار میں گئے تو ایک بندے نے انگارہ پھینکا، مولا کا سر جل گیا۔ یہ روایت ضعیف ہے، معصوم کے بدن کو کبھی آگ جلا نہیں سکتی۔ ہم یہ پڑھتے ہیں بی بی کا پہلو زخمی ہوا، کیل لگ گئی، پسلیاں ٹوٹ گئی۔ آج تک آپ نے کسی ذاکر سے سنا کہ سیدہ کا بدن جلا تھا؟ نہیں۔ لم تمسسہ النار، اہل بیت کے بدن کو کبھی آگ جلا نہیں سکتی۔ فرمایا نور علی نور، ایک نور کے بعد دوسرا نور آئے گا۔ حسین کے بعد علی زین العابدین، علی کے بعد محمد، محمد کے بعد جعفر، جعفر کے بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد علی، علی کے بعد محمد، سلسلہ چلتا رہے گا۔ نور علی نور یہدی لنورہ من یشاء، وہ ہدایت دیتا ہے۔ فرمایا اس یہدی سے مراد امام مہدی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت دے گا اپنے نور سے۔ من یشاء، عربی میں دو لفظ ہیں، ایک ہے یرید، ایک ہے یشاء۔ انما یرید اللہ، یرید ایک ہے یشاء۔ اردو میں ہم ترجمہ یہ کہتے ہیں خدا جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یشاء میں فرق ہے، جہاں پہ لفظ یشاء آتا ہے وہاں سے ہدایت دو طرفہ ہوتی ہے، مطلب اللہ ہدایت دینا چاہے، بندہ ہدایت لینا چاہے، تب ہدایت ملتی ہے۔
یہ نہیں کہ خدا جسے چاہے، مطلب بندہ چاہتا نہیں ہے لیکن اللہ زبردستی اسے کیا کرے، ہدایت دے، کہ اللہ ہدایت دے گا، یہدی من یشاء ویضرب الامثال، اللہ مثالیں دیتا ہے، للناس لوگوں کو، واللہ بکل شیء علیم، خدا ہر شے پر قادر ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آگے تقریباً 4 آیتیں ہیں جو امام کی روایت سے ریلیٹڈ ہیں، جہاں پہ امام نے جہل کی بات کی ہے کہ جہل کی مثال کس طرح ہے، بحر ظلمانی کی طرح ہے۔ وہی مثال پروردگار عالم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، قرآن کی آیت میں دیتا ہے کہ جہالت کی مثال اندھیرے دریا کی طرح ہے، اس کے اوپر بادل ہے، بادل کے اوپر سحاب ہے، سحاب کے اوپر پردہ ہے، 3 پردوں کا ذکر کرتا ہے کہ 3 پردوں نے اس نور کو چھپا دیا تھا۔ پھر کہتا ہے ان 3 پردوں کے بیچ سے ایک ہاتھ باہر آئے گا، اور جب اس ہاتھ کو دیکھو تو لبیک کہنا، اور یہ ہاتھ کس کا ہے، حجت خدا امام زمانہ کا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔